ہمارے آج کے سیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اس کے بارے میں آگاہی دیں اور ہم ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنی صحت پر خاص طور پر توجہ دیں، کیونکہ ان کی صحت، وہ اپنی فیملی کو پرائرٹائز کرتے ہیں لیکن ان کی فیملی کی پرائرٹائزیشن میں ان کی صحت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کہ سروکس کیا ہے؟ سروکس بچہ دانی کے نچلے حصے کو بولتے ہیں جس کے تھرو سروکس باہر جسم کی طرف کھلتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس بار بار انفیکشنز ہونا، ہیومن پیپیلوما وائرس سے انفیکشن ہونا، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے. چونکہ یہ وائرس بہت عرصے تک رہتا ہے تو یہ سروکس کے خلیوں میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں لے آتا ہے جو کہ قبل السرطان تبدیلیاں کہلاتی ہیں. ہم اس کو اپنی ٹرمینالوجی میں پری کینسرس لیژنز بولتے ہیں. یہ لیژنز بہت عرصے، چند سال، 5, 10, 20 سال رہ کر آہستہ آہستہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سروائیکل کینسر، سروائیکل اسکریننگ کے حوالے سے نہ تو مطلب اس پر پروگرامز چلے جاتے ہیں، نہ ہی اویئرنیس موجود ہے ہمارے عوام میں، تو یہ پورشن اس میں اگنور ہو جاتا ہے. چونکہ اسکریننگ نہیں ہوتی، یہ بیماری اگر موجود ہوتی ہے تو وہ انٹریٹڈ رہ جاتی ہے اور پھر یہ سرطان میں اینڈ اپ ہو جاتی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ اس کینسر کی بہت زیادہ کم انسیڈنس اب پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف سروائیکل اسکریننگ ہے. اس پہ میں پہلے بات کرتی ہوں کہ اس کینسر کی وجوہات اور ان لیژنز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے کم عمری کی شادی، کیونکہ کم عمر میں ایک عورت یا ایک لڑکی جنسی عمل میں انوالو ہو جاتی ہے، اور زیادہ بچے پیدا کرنا یہ بھی ایک وجہ ہے. اسموکنگ، سگریٹ نوشی، صرف خود سگریٹ نوشی کرنا نہیں، پیسو اسموکنگ بھی اس میں شامل ہے. ہائیجین، پور ہائیجین، امیونٹی کی کمی جو کہ ہمارے ہاں اس کی سب سے زیادہ وجوہات بیلنس ڈائٹ نہ ہونا، بالکل، اور ایکسرسائز نہیں کرتے ہمارے ہاں کوئی بھی خواتین. یہی وجہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ کینسر ایک بہت پیچھے والے کینسرز میں پایا جاتا ہے جو کہ بہت کم ہو چکا ہے. ہمارے ہاں یہ ابھی بھی، چونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے ہماری، یہ 3rd موسٹ کامن کینسر ہے. اور ہمارے ہاں اس میں خواتین ایسے فیز میں پریزنٹ کرتی ہیں کہ اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں. مور دین 50% خواتین جو کہ سروائیکل کینسر کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں، چونکہ وہ ایک بہت ایڈوانس سٹیج میں پریزنٹ کرتی ہیں، تو ان میں واپسی اور علاج بہت مشکل اور اکثر ناممکن ہو جاتا ہے. سو ود ان 5 ایئرز اسٹیج 4 میں ڈائگنوز ہو کر اس کی 90% مورٹیلٹی ہے. مطلب 90% لوگ جو اسٹیج 4 میں پریزنٹ کرتے ہیں وہ 5 سال کے اندر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس پر بات نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں سوشل ٹیبوز ہیں جنسی امراض کے حوالے سے کسی بھی مہم کو آگے بڑھانے میں. سوشل بیریئرز بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے وہ تکلیف تو موجود ہے، وہ چیز تو موجود ہے. ارلی میرجز ہو رہی ہیں ہمارے ہاں. تمام خواتین اس کو روکا نہیں جا رہا. بالکل. جنسی عمل میں ملوث ہونے کے لیے ایک شادی شدہ زندگی بھی کافی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس مرض کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں اور ہماری خواتین کو یہ علم ہو کہ انہوں نے سروائیکل اسکریننگ پر اپنے تحت اس تک پہنچنا ہے اور یہ کرواتے رہنا ہے. ویسے تو یہ وائرس ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو جنسی طور پر ایکٹیو ہوں، مطلب شادی شدہ لوگ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں. یہ وائرس بذات خود کوئی سمٹم نہیں کرتا جب تک یہ وہاں کی خلیوں میں تبدیلی پیش نہیں کر دیتا. ٹھیک ہے، جب یہ سروکس کی خلیوں میں تبدیلی بنا دیتا ہے، وہاں پر لیژنز یعنی زخم آپ عام الفاظ میں بول سکتے ہیں، اس کے ساتھ پیشنٹ کو ویجائنل ڈسچارج، ڈسکمفرٹ، شوہر کے ساتھ ملتے ہوئے خون آنا، تکلیف دہ ہونا اس پروسیجر کا، ماہواری کے سوا وقتوں میں خون کے دھبے آنا، یہ تمام علامات موجود ہیں. اصل میں ہیومن پیپیلوما وائرس بہت عرصے رہ کر یہ تبدیلیاں کینسر میں بدلتا ہے. نہیں،
कैंसर से पहले ये सर्विक्स में कुछ तब्दीलियां लाता है, जिसको हम डिस्प्लेजियाज वगैरह बोलते हैं. प्री सर्वाइकल लीजन्स होते हैं, प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं. ये प्री कैंसरस लीजन्स अगर हमारे पास पैप स्मीयर में डिटेक्ट हो जाते हैं तो इसकी हम बर वक्त इलाज कर लेते हैं, और यही लीजन्स अगर 10 से 15 साल मज़ीद रहें तो ये किसी भी वक्त कैंसर में तब्दील हो सकते हैं. ख़वातीन को जो माहवारी के दौरान दर्द होता है, लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, आप दर्द की गोली खा लें और बस ये वक्त गुजार दे, बात ख़त्म. प्लीज़ अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा पेन हो रहा है, काइंडली विजिट योर डॉक्टर इन टाइम. ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी और बहुत सारी मॉर्बिडिटीज़ में एंड अप होती हैं. 25 साल की उम्र से हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू की जाती है. हर 3 साल बाद सर्विक्स से हम साइटोलॉजी सैंपल लेते हैं, जिसको पैप स्मीयर के नाम से भी जाना जाता है. अगर हर 3 साल बाद ये टेस्ट किया जाए तो देयर इज़ 99% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर. अगर एक खातून खुद ही खुदा न ख्वास्ता किसी ऐसी डिजीज़ में पड़ जाती हैं जिसका इलाज मुमकिन नहीं होता, तो उनकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा कल को. अगर इस बात को हम जहन नशीन कर लें और इस बेसिस पे कि मतलब हमारे यहाँ तो प्रायोरिटी होती ही फैमिली है, अगर आप अपनी फैमिली की खातिर ही अपना ख्याल रखें तो ये भी कम नहीं होगा और हमारी बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारे मामलात से बचा लेगी. ख़वातीन की सेहत बहुत बहुत ज़रूरी है. हर खातून बहुत कीमती जान रखती है. ठीक है, आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें. सेहत का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? अच्छी खुराक, इस पर हमारी बहस हो चुकी है. डेली बेसिस एक्सरसाइज, ये ना सिर्फ आपको आपके जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि आपके मेंटल सेहत के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है. हर बीमारी के बारे में इल्म रखना. ठीक है, आप काइंडली इस टैबूज़ को ख़त्म कर दें कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी. किसी किस्म की सिम्टम्स होने पर आप काइंडली उसको डिस्कस करें और आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करें. हर किस्म की जो अलामात होती हैं जो कि आप लोग को बताया जाता है अपने बड़ों से कि प्लीज़ आप इस टॉपिक पर बात मत करें, सो देयर इज़ नथिंग जिस पर बात नहीं की जानी चाहिए. आप बर वक्त डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर के साथ अपना मुआयना कराएं. अपनी मर्ज़ की किसी भी मर्ज़ की बर वक्त तशख़ीस आपको बहुत ज़्यादा ख़राब अंजामात से बचा सकती है. जिस तरह बोला जाता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9.